تمام احباب ذوق و شوق اور عبادت کی نیت کے ساتھ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بابا سے بلند درشی پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد نبی الامی۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال فی خطابہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہے حکمران دل علی نواب ہے معاویہ، ہے حکمران دل علی نواب ہے معاویہ، کتاب ہے اگر علی نصاب ہے معاویہ، اور سامن ہے اگر علی صحاب ہے معاویہ، رخ حسین ہے علی نقاب ہے معاویہ، ایمان کی آنکھیں علی تو کان ہے معاویہ، دل دل ہے علی جان ہے معاویہ، اور چاند ہے اگر علی تو چاندنی معاویہ، پھول ہے اگر علی تو کلی معاویہ، ذکاوت ہے اگر علی تو ذکی معاویہ، معاویہ ہے علی 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 معاویہ، میری آن ہے علی تو شان ہے معاویہ، دل دل ہے علی جان ہے معاویہ۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے الہ العالمین اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ انتہائی قیمتی بیان آپ حضرات مولانا محمد حسین صاحب کا سماعت فرما چکے ہیں، انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے اپنے مقررہ وقت میں انشاءاللہ اپنی گفتگو مکمل کروں گا۔ اللہ رب العزت نے عالم انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جو کامل اور مکمل نظام زندگی عطا کیا اسے دین اسلام کہتے ہیں، لیکن اول روز سے ہی دین دشمنوں کو دین محمدی کا آنا اور دین محمدی کا عروج و کمال کبھی بھی ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں ہوا، تو دین محمدی کو برباد کرنے کے لیے، مشکوک بنانے کے لیے دشمن نے مختلف ادوار میں مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ پہلا بار پیغمبر کی ذات پر کیا، پھر اللہ کی کتاب پر کیا، پھر محبوب پیغمبر کی جماعت پر کیا۔ مختصراً یوں اپنے ذہن پہ بات بٹھا لیجئے کہ نبوت کی توہین کی، قرآن کے بارے عقیدہ گھڑا کہ قرآن کی تحریف ہو گئی، صحابہ کے بارے عقیدہ گھڑا کہ صحابہ کی نعوذ باللہ تکفیر کی گئی، یعنی توہین، تحریف اور تکفیر۔ اللہ بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اہل سنت والجماعت کے علماء کو، ان میں معتبر ترین نام ہے علامہ شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، ان میں ایک نام ہے لاہور کی دھرتی کے عارف چشتی شہید رحمۃ اللہ کا، اور جھنگ کی دھرتی پہ 37 سالہ نوجوان عالم دین حق نواز جھنگی کا۔ اہل سنت کے تینوں مسالک کے ان مقتدر شخصیات نے
جنازے پر جنازے اٹھائے، پیغمبر کی پوری جماعت کو بچا دیا، مکاتب مدارس بنائے، ہر فرق پڑھایا اور اللہ کی پوری کتاب کو بچا دیا۔ بات رسول خدا کی ذات کی آئی تو دشمن کا ناطقہ بند کر دیا، بات پیغمبر کی جماعت کی آئی تحفظ کا حق ادا کر دیا، اور بات اللہ کی کتاب کی آئی تو ہر فرق کو بچا دیا۔ جب تینوں محاذوں پر دشمن ناکام ہوا تو دشمن نے کہ چوتھا وار کھولا، اور وہ چوتھا وار محاذ تھا تفریق کا، کہ محبوب پیغمبر کے صحابہ اور نبی پاک کے اہل بیت نعوذ باللہ ان دونوں کی آپس میں بنتی نہیں تھی۔ جبکہ ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اصحاب رسول آل رسول کے دلوں میں جو محبت رکھی تھی ایک دوسرے کی، ایسی کمال محبت تھی کہ ایک ہی وقت میں ایک ماں کے بطن سے پیدا ہونے والے دو جڑواں بھائیوں کے دل میں وہ پیار محبت نہیں تھا جو ابو بکر کے دل میں محبت جناب علی کی تھی اور علی کے دل میں محبت ابو بکر صدیق کی تھی۔ یہی وجہ ہے ہم نے ابو بکر صدیق کو مانا تو علی کی زبان سے سن سن کے، اور علی کے مقام کو پہچانا تو ابو بکر صدیق کی زبان سے سن سن کے۔ ہم آل کے بھی غلام ہیں، اصحاب کے بھی غلام ہیں۔ ہم نے پیغمبر کی پوری جماعت کو بھی مانا ہے، رسول خدا کی پوری آل کو بھی مانا، اور جب بات آل رسول کی آ جائے تو یاد رکھیے گا ہم 5 12 14 72 تک قید کرنے والے نہیں، ہم پیغمبر کی ذات کو بھی مانے، نبی کی جماعت کو بھی مانے، پیغمبر کی آل کو بھی مانے، اور 5 12 14 کو نہیں، آل ٹو آل کو مانے۔ جی بھائی آل ٹو کیوں؟ اس لیے کہ الحمدللہ اہل سنت ہیں، ہم سنی العقیدہ ہیں، اور زمانہ ہمیں چھان پھٹک کے دیکھ چکا، ڈھیلے ڈھالے سنی نہیں، ٹنا ٹن سنی ہیں، ہم کانے بھی نہیں ہیں، کالے بھی نہیں ہیں، اور کسی لانتی کے کانے بھی نہیں ہیں۔ اس لیے پیغمبر کی ذات کو بھی مانے، نبی کی جماعت کو بھی مانے، نبی کی آل کو بھی مانے۔ اب دشمن نے چوتھا جو وار کھولا کہ آل رسول اصحاب رسول میں تفریق ہو گئی، تو اصحاب رسول صحابی کہتے کسے؟ جس کو چنتا خدا ہے، چمکاتا مصطفیٰ ہے۔ صحابی کی ذات میں، صفات میں، ایمان میں، ایقان میں، کردار میں، گفتار میں کمی کوتاہی تو تب مانی جائے جب نعوذ باللہ یا چننے والے سے خطا ہو گئی ہو، یا چمکانے والے نے کمی چھوڑی ہو۔ جب چننے والا ذوالجلال ہے، چمکانے والا آمنہ کا لال ہے، تو ہم سب کا نعرہ یہ ہے کہ ہر صحابی نبی بے مثل بے مثال ہے۔ انہی اصحاب رسول میں سے ایک عظیم اور مظلوم نام ہے سیدنا امیر معاویہ۔ کیا نام بھائی؟ کیا نام بھائی؟ دشمن جب بھی سیدنا امیر معاویہ پر تان کرتا ہے، پہلا بار کیا ہے؟ نہیں نعوذ باللہ، ان کا خاندان اور تھا، جناب علی کا خاندان اور تھا، وہ خاندان بنو ہاشم ہے، یہ خاندان بنو امیہ ہے، اور خاندان بنو امیہ یہ نعوذ باللہ شجرہ خبیثہ کو کہتے ہیں۔ شجرہ خبیثہ کہنے والے خود کائنات کے سب سے بڑے خبیث ہیں۔ یاد رکھیے گا بھائی، آپ میں اگر کوئی دوست گجر فیملی سے ہو تو ہاتھ کھڑا کرے گا اپنا بھائی؟ چلے بارے گا جی الحمدللہ۔ حافظ سعید صاحب، طلحہ سعید صاحب گجر فیملی، بھائی نے کہا گجر فیملی، وہ رانا راجپوت بھائی جی میواتی بھائی کوئی، چلے یاد رکھیے۔ چلے ہماری پنجابی سماج میں بہت ساری اقوام ہیں، آرائی قوم ایک ہے، شاخیں اس کی 8 ہے، بلوچ قوم ایک ہے، شاخیں ان کی 44 ہیں، راجپوت قوم ایک ہے، شاخیں ان کی 32 ہیں، میواتی قوم ایک ہے، گوتے ان کی 52 ہیں، گجر قوم ایک ہے، شاخیں ان کی 106۔ کتنی بھائی؟ یعنی پھیلاؤ تو 106، سمیٹو تو گجر بادشاہ بنتا ہے، پھیلاؤ تو 32، سمیٹو تو راجپوت بنتا ہے، پھیلاؤ تو 52، سمیٹو تو یہاں پہ میرے میواتی بنتا ہے، پھیلاؤ تو 8، سمیٹو تو آرائی بنتا ہے، پھیلاؤ تو 44، سمیٹو تو بلوچ بنتا ہے، پھیلاؤ تو 36، سمیٹو تو راجپوت بنتا ہے۔ ایسے عرب کی دھرتی پر پھیلاؤ تو 10 ہے، سمیٹو تو خاندان بنو قریش بنتا ہے۔
خاندان بنو قریش شاخیں کتنی ہیں؟ ایک شاخ ہے بنو ہاشم، نبی کا بھی خاندان، علی کا بھی خاندان، ایک شاخ ہے قبیلہ بنو عبد الشمس، نبی پاک کے سب سے پہلے داماد جناب لقیط ابن ربیع کا خاندان، ایک شاخ کا نام ہے قبیلہ بنو مخزوم، خالد ابن ولید کا خاندان، ایک شاخ کا نام ہے قبیلہ بنی اسد، نبی پاک کا پہلے سسرال یعنی سیدہ اماں حضرت خدیجہ کا خاندان، ایک خاندان ہے جناب امیر معاویہ کا خاندان جسے بنو امیہ کہتے ہیں، ایک قبیلہ ہے بنو دار، یہ بھی میرا قبیلہ بنو قریش کا خاندان ہے، یعنی پھیلاؤ تو 10 ہیں، سمیٹو تو ایک بنو قریش بنتا ہے، اگر پھیلنے والے 106 ہو تب بھی سارے گجر، پھیلنے والے سارے 44 سب بھی سارے بلوچ، تو پھیلنے والے 10 ہیں، تو یہ الگ الگ کیوں ہو گئے؟ تو یہ بھی سارے خاندان ایک ہے۔ اب ہے خاندان، اولاد کس کی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں وہ یہ مسئلہ یہ تھا کہ 2 بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام ہے امیہ اور ایک کا نام ہے ہاشم، اور یہ دونوں جب پیدا ہوئے تو ان دونوں کی کمر آپس میں جڑی ہوئی تھی، اور اس کی بنیاد پہ اس دور میں تلوار کے ذریعے ان دو کو الگ الگ کیا گیا، اور جو تلوار بچپن ہی سے چلی تھی اس خاندان میں وہی تلوار چلی، بدر کے میدان میں وہی چلی، تبوک میں وہی چلی، خندق میں وہی چلی، احد میں۔ تو بھائی آپ بتائیے گا کہ دنیا میں کبھی آپ نے کہیں پر کوئی ایسا معاملہ دیکھا کہ ایک ہی وقت میں ایک خاتون کے ہاں 2 بچے جڑواں پیدا ہوئے، ایک چچا تھا دوسرا بھتیجا تھا؟ جی بھائی اچھا ممکن ہے ایسا؟ جی بھائی چلے نکاح والوں کے ہاں ایسا ممکن کوئی نہیں، اور متاع حیات لٹانے والوں کے ہاں ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ کیوں بھائی الفاظ کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں یہ جان گئے ہوں گے، کیوں نام لیا جائے؟ اب یاد رکھیے گا سیدنا امیر معاویہ، جناب امیر معاویہ کے والد ہے تو نام ہے ان کا جناب سیدنا ابو سفیان، جناب ابو سفیان کے والد ہے تو نام ہے ان کا جناب حرب کے والد ہے تو نام ہے ان کا امیہ کے والد ہیں تو نام ہے ان کا عبد الشمس، اور عبد الشمس کا جو والد ہے تو نام ہے اس کا عبد مناف، اسی عبد مناف کا بیٹا ہے نام اس کا ہاشم ہے، ہاشم کا جو بھائی ہے اس کا نام عبد الشمس ہے، اور ہاشم کا بیٹا ہے تو نام اس کا عبد المطلب ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہے تو نام اس کا جناب عبداللہ ہے، اور عبداللہ کا بیٹا تو جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ ایسا ہی سیدنا علی شن مرتضی، جناب علی کے والد گرامی کا نام کیا بھائی؟ جی بھائی چلے اگر کوئی 2 صحیح جواب دے گا تو 100 روپے نقد انعام، نوٹ بھی اصلی اور قائد اعظم بھی جناب کیب سمیت انشاءاللہ۔ جی بارک اللہ، جی 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 چلے بالکل ٹھیک ہے، جی بالکل ٹھیک ہے، چلے بچہ بھیج کے لے لے۔ جناب سیدنا علی، جناب علی کے بابا تو نام ان کا عبد مناف، عبد مناف کے بابا نبی پاک کے دادا علی کے بھی دادا تو نام ان کا خواجہ عبد المطلب ہے، اور جناب عبد المطلب کے بابا تو نام ان کا جناب ہاشم ہے، ہاشم کے بابا تو نام ان کا جناب عبد مناف ہے، اسی عبد مناف کا بیٹا ہاشم کا بھائی تو نام ان کا عبد الشمس ہے، عبد الشمس کا بیٹا تو نام اس کا امیہ ہے، امیہ کا بیٹا تو نام اس کا ابی العاص ہے، ابی العاص کا بیٹا تو نام اس کا عفان ہے، عفان کا بیٹا تو نام اس کا عثمان ہے۔ تو رشتہ کیا نکلا؟ ڈالی ایک ہے، پھول 4 ہیں، ہاتھ ایک ہے، انگلیاں 4 ہیں، ہاتھ جو ہے اسے عبد مناف کہتے ہیں، اس کی 4 انگلیاں کون سی ہیں؟ ایک کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، ایک کو جناب عثمان غنی کہتے ہیں، تیسرے کو جناب علی کہتے ہیں، اور چوتھے کو امیر معاویہ کاتب وحی کہتے ہیں۔ یعنی ایک دادا کی اولاد کس کی بھائی؟ اگر جانا خوشاب چکوال سائڈ پہ اور بندہ کسی سے پوچھے بھئی یہ فلان صاحب آپ کے کیا لگتے ہیں تو جواب ملتا ہے میرا دادا پوترا، ایک ٹرم اصطلاح ہوتی ہے کہ یہ اور میں ایک دادا کی اولاد ہیں۔ ایک دادا کی اولاد ہونا دشمنی کے نہیں خاندان کی علامت ہے۔ تیرے دادا کا پوتا اور تیرا اگر خاندان ہو سکتا ہے تو نبی پاک کے دادا کی اولاد نبی کی دشمن کیسے ہو سکتی؟ تو خاندان کیا ہے؟ اچھا بھائی نے ٹائم مجھے دے پورا آدھا گھنٹہ، اور جیسے آدھے گھنٹے کی گھنٹی بجے گی تو انشاءاللہ میں یوں جاؤں گا جیسے پاک فوج کے آنے کے بعد جمہوری حکومت جاتی انشاءاللہ۔ چلے بارک رہا یہ معاملہ۔ اب جو کہنے والے خاندان بنتی نہیں تھی تو
تو یاد رکھیے گا بھائی، اگر کسی خاندان کے باہمی معاملات کو دیکھیں کہ ان دونوں خاندانوں کی بنتی ہے، دونوں اقوام کی بنتی ہے، دو افراد کی بنتی ہے، تو چار چیزیں بنیادی طور پر دیکھی جائیں گی، اور وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ اگر دونوں افراد، دونوں خاندان، دونوں اقوام ایک ہی وقت میں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو معاملہ کیا ہوگا؟ ان کا خدا بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، کعبہ بھی کتاب وہ کہ بھنگ پینے والا قرآن کا انکار کر دے گا، نہج البلاغہ کا انکار کبھی بھی۔ اسی نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 114 پر جناب سیدنا علی جل کا قول موجود ہے، اور وہ کیا مکتوب لکھا، خط لکھا، خط نمبر 57، قسم اٹھائی جناب علی نے، نیچے کی یہ سائن پوری اسلامک اسٹیٹ میں اس خط کی سرکولیشن ہوئی، اور جناب علی قسم اٹھا کر فرماتے واللہ میرا اور شام والوں کا آپس میں محاذ آرائی ہوئی، لیکن ظاہر بات یہ ہے کہ ان کا اور میرا خدا بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، کعبہ بھی ایک ہے، دعوت دین بھی ایک ہے، اساس اسلام بھی۔ ہم بیٹھے بالٹن میں، پوچھو امامیہ کالونی والوں سے علی کون ہے؟ جواب ملے گا جیسے ہم ویسے علی، یعنی علی ہمارے جیسے ہم ویسے، یعنی ہم اور علی دونوں شین ہیں، ہم کہیں گے اور معاویہ، ہم کہتے ہیں دونوں سین ہیں، دونوں سمجھتے تو ہونا بھائی شین سین کو۔ جی بھائی استاد جب پڑھاتے نا سبق بچے کو ٹاٹ پہ بٹھا کے، الف انار بے بکری پہ پنکھا تے تختی ٹے ٹوپی جیم جہاز چے چاقو، ساتھ پڑھاتے سین سلیٹ شین شیر۔ بچپن میں بچے سین شین کو بھولتے بھی بہت ہیں، اور اس ساتھ سے مار کھاتے بھی، جی بھائی مار کھاتے بھی بہت ہیں۔ سین شین کو جب بھول جائے بچہ، استاد مارتا کیوں ہے؟ تاکہ بندے کے پتر کو مرتے دم تک یاد رہے کہ سین کو شین نہیں کہنا، شین کو سین نہیں کہنا، سین کو سین کہنا ہے، شین کو شین کہنا ہے۔ جی بھائی یاد رہے گا نا انشاءاللہ۔ پوچھو امامیہ کالونی والوں، جی علی جیسے ہم ویسے علی، اور علی کہے جیسا میں ویسا معاویہ، ہم کہتے ہیں مبارک ہو، معاویہ بھی شیعہ تھا، نہیں وہ تمہارا تھا، تو پھر ہمیں مبارکباد دو کہ جیسے ہم ویسے معاویہ، اور جناب علی فرمائے جیسا میں ویسا معاویہ، تو علی بھی اہل سنت کا، معاویہ بھی اہل سنت کے۔ سیدنا علی قسم اٹھا کے فرمائے اس کا میرا دعوت دین بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، کعبہ بھی ایک ہے۔ دوسری چیز دیکھی جائے گی، اگر دو خاندان کے افراد ایک دوسرے کے بزرگوں پر اپنے بچوں کا نام رکھے تو کیا ہوگا؟ یہ احترام کا معاملہ ہوگا۔ دشمنی کی بنیاد پہ کبھی بھی نام رکھے جاتے نہیں ہیں۔ ایک سوال ہوتا ہے، اور ایک صاحب ہیں، تعلق ان کا سیالکوٹ کے ساتھ ہے، اور کبھی اپنے آپ کو ہم میں سے بتاتا ہے، کبھی اپنے آپ کو آپ میں سے بتاتا ہے، لیکن نہ آپ کہنا ہمارا۔ شرافت حسین صاحب، یعنی شر پلس صافت، شرافت صاحب۔ جی اگر پیغمبر کے صحابہ میں آپ کسی ایک بچے کا نام علی دکھا دیں تو میں تمہارا مذہب قبول کر لوں۔ یاد رکھیے گا، نبی پاک کے صحابہ میں اصحاب رسول نے اپنی اولاد کا جو نام رکھے، 46 نام فاطمہ نبی کے صحابہ کی بیٹیوں کے، 13 نام علی نبی کے صحابہ کے بیٹوں کے، اور 7 نام حسین نبی کے صحابہ کے بیٹوں کے۔ اب جو یہ کہتا ہے نہیں صحابہ میں دکھاؤ، ہم کہتے ہیں صحابہ تو اپنی جگہ پر ہیں، میں تجھے ایک نہیں دو علی دکھاؤں گا، کہیں اور نہیں امیر معاویہ ہی کے گھر میں دکھاؤں گا۔ سیدنا امیر معاویہ ہی کے خاندان میں لقیت ابن ربیع، اور لقیت ابن ربیع خاندان امیر معاویہ کا ہے، شوہر جناب زینب کا ہے، زینب بیٹی پیغمبر کی ہے، اور رسول خدا کی بیٹی سیدہ زینب کو اللہ نے 2 اولادیں عطا فرمائی، ایک بیٹا دیا، ایک بیٹی دی۔ بیٹے کا نام رکھا علی، بیٹی کا نام رکھا امامہ، اور یہ امامہ کون ہے؟ جس کی شادی جناب علی پیغمبر کے داماد سیدہ فاطمہ کے شوہر حسن و حسین کے بابا کے ساتھ جو ہوئی، تو میرے بھائی حیدر قرار بھی ہے، فاتح خیبر بھی ہے، اور یہی جناب علی کی شادی جب سیدہ امامہ کے ساتھ ہوئی تو اللہ نے ان کو دیا بیٹا، نام رکھا محمد، اور یہ محمد کون ہے؟ جو کربلا کی دھرتی کا
امیر معاویہ ہے. ننہال دیکھو تو میرے. اور یہ یاد رکھیے گا مولانا عبدالشکور لکھنوی رحم اللہ کے بعد بر صغیر کی دھرتی پر پہلا وہ شخص ہے جسے زمانہ علامہ احسان علیہ ظہیر کہتا ہے جس نے کربلا کی دھرتی پر مولا علی کے 9 بیٹوں کے نام زمانے کو بتایا. کتنے بھائی؟ حضرت علی شل مرتضی جناب علی کی 9 بیویاں، 17 بیٹے، 18 بیٹیاں، 27 آپ پہ داماد. 27 آپ کے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بیٹیاں 18 داماد 27 کیسے ہو گئے؟ ہم کہتے ہیں حضور اس معاملے کا پتہ انہی کو ہوتا ہے جو اپنے ہاتھوں ڈولی رخصت کرتے ہیں، اور جن بیچاروں کو ایکسپریس اخبار کی عدالتی خبریں پڑھ کر پتہ لگتا ہو کہ میں بھی کسی کا سسر بن گیا، اس بیچارے کو کیا پتا؟ بیویاں 9 ہیں، بیٹے 17، بیٹیاں 18، داماد کتنے؟ بول دیجئے میں کتنے بھائی؟ اور جناب علی کے بیٹوں میں 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عبیداللہ بن علی، عباس بن علی، اور جعفر بن علی، اور سیدنا حسین بن علی. اور جناب علی کے 17 بیٹوں میں 5 بیٹوں سے اولاد چلی، اور وہ 5 بیٹے کون ہیں؟ محمد بن علی، حسن بن علی، حسین بن علی، عمر بن علی، عباس بن علی. باقی 12 بیٹوں سے اولاد ہے. جی بھائی یہاں پر جو اولاد نہ ہو ایک مخصوص لباس میں ملبوس مخلوق آتی ہے. اچھا پتر نہیں ہویا، چل چادر چوک کے لے آتے، مولا دے پیر آتے لگتے، مولا تو نے پتر دے گا. مولا تو نے پتر. اچھا مولا کہا کس سے؟ 4 ٹانگوں والا سے. تم لوگ بڑے متعصب ہو، عزیزی صاحب بڑے متعصب ہیں. یہ علی کو بھی صحابی کہتے ہیں، امیر معاویہ کو بھی صحابی کہتے ہیں، وہ بھی رضی اللہ، یہ بھی رضی. تم نے مقام ملا دیا. تم سے بڑا گستاخ کون ہے جناب علی کا کہ تم نے معاویہ کو بھی صحابی کہہ دیا اور علی کو بھی. اچھا میں دونوں کو صحابی کہوں میں تو ہوا گستاخ، اور تو علی کو بھی مولا کہے، گھوڑے کو بھی مولا کہے، تو نے تو بڑی قدر کی ہے نا. سیدنا علی شن 5 بیٹوں سے اولاد ہوئی، 12 بیٹوں سے اولاد، 12 سے اولاد. اگر کوئی بندہ کہے میں اولاد علی تو ہوں لیکن 5 کی اولاد میں سے نہیں تو پکی پکی بات ہے، ٹوٹلی رونگ نمبر. ٹوٹلی اگر کوئی اولاد علی ہے تو علی کی 5 بیٹوں سے ہے، لیکن یہاں پر علی کے 12 بیٹوں سے اولاد آگے چلی نہیں. تجھے مجھے تو پتا چلو چل گیا، اللہ نے توحید کی دعوت دی، اسے کون سمجھائے؟ اللہ کے 12 بیٹوں سے اولاد آگے نہیں چلی، لیکن یہاں پہ موالی کو پتہ لگ گیا کہ بیٹا لینا کیسے ہے. چلیں بات اپنی ختم کریں، پہلی گھنٹی چکے بچ چکی. عموماً اعتراض ہوتا ہے امیر معاویہ پنجتن پاک کے دشمن. جب پنجتن ہے کون؟ اللہ کے نبی نے اپنی چادر کے نیچے جناب علی کو بٹھایا، زہرا کو بٹھایا، حسن کو بٹھایا، حسین کو بٹھایا، چادر ڈالی، پھر کہا مولا یہ بھی میرے آلے. زمانے بھر کے لوگوں بتائیے جب نبی پاک نے چادر ڈالی بیٹی پر، داماد پر، نواسے دونوں پر، تو یہ گھر کس کا تھا، در کس کا تھا، آنگن کس کا تھا، پیار کس کا تھا، بول کس کا تھا؟ اسے حدیث قصہ کہتے ہیں. زمانہ یہ جانتا ہے کہ نبی پاک نے چادر جب ڈالی، زمانے سے پوچھ لیجئے کہ علی اہل بیت میں ہیں، جواب ملے گا بالکل ہیں. بھئی دلیل کیا ہے؟ حدیث قصہ ہے. سیدہ فاطمہ اہل بیت میں ہیں کہ بالکل ہیں. بھئی دلیل کیا ہے؟ حدیث قصہ ہے. حسن حسین اہل بیت میں ہیں کہ بالکل ہیں. بھئی دلیل کیا ہے؟ حدیث قصہ ہے. اور دنیا بھر کے لوگوں سے پوچھو کہ حدیث سچی تبھی ہوگی جب صحابی کو سچا مانو گے، روایت سچی تبھی ہوگی جب راوی کو سچا مانو گے، کتاب سچی تبھی ہوگی جب میرے کاتب کو سچا مانو گے، گواہی سچی تبھی ہوگی جب گواہ کو سچا مانو گے. ہمت کر کے بتاؤ حدیث رسول کی ہے، سن کے امت تک پہنچانے والا کون؟ جی بھائی تو یقین مانیے آپ جب راوی کا نام پوچھے کہ چنچی پر بیٹھے گا دریا راوی میں چھلانگ لگا دے گا، راوی کا نام نہیں بتائے گا. اللہ ایسے کو دریا راوی میں غرق کر بتاتا کیوں نہیں؟ چونکہ اس حدیث کی راوی کون ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ، قرآن کی ممدوح، خدا کا انتخاب، نبی کا حرم، صدیق کی بیٹی، مومنوں کی ماں، جنت کی ملکہ عائشہ صدیقہ. کیا بھائی عائشہ؟ چلیں پنجتن پاک سے دشمنی تھی امیر معاویہ کی. ان سے پوچھو پنجتن ہے کون؟ سب سے پہلے کون؟ اللہ کے نبی. 5
ہم کہتے ہیں پیار محبت کی بات ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. تو ایک کا پوچھے تب بھی حاضر، دو کا پوچھے تب بھی حاضر، تین کا پوچھے تب بھی حاضر، چار کا پوچھے تب بھی حاضر، پانچ کا پوچھے تب بھی حاضر. اپنے باڑے بلائے تب بھی حاضر، میری مسجد میں آئے تب بھی حاضر، یہاں پر آئے تب بھی حاضر، پاس بلائے کلم کلہ خدا کی قسم تب بھی حاضر. تو جو بھی پوچھے، چونکہ ہمارا کسی نکڑ پہ محلے میں پرچون کی دکان نہیں، ٹھیک ہے نا بھائی، ہمارے پاس تو الحمدللہ احسان الہی ظہیر کی کتابیں اٹھائیں تو تب بھی دلائل ختم ہونے والے نہیں. تو جو بھی پوچھے، جب بھی پوچھے، جہاں بھی پوچھے، پنجتن پاک میں پہلے کون جواب ملے گا؟ اللہ کے نبی. کون بھائی؟ اللہ کے. اگر یہ بنو امیہ خاندان برا تھا تو نبی پاک کے ساتھ اس خاندان کا تعلق کیا تھا؟ چلے مدنی صاحب ہوتے کچھ اور کہتے، میں سوال کی پرچی ہی سمجھا تھا اسے. رہا یہ معاملہ، چلے اس سے بھی پرچی ثابت ہے. کیا کون ہے بھئی یہ؟ جی بانی پاکستان محمد علی جناح پرچم لہرانے لگے. پرچم لہرانے میں کہا شبیر احمد عثمانی سے پرچم آپ لہرائیں. کسی نے کہا نہیں آپ چونکہ قائد تحریک نہیں، حق آپ کا ہے. آپ کا حق کیوں کہا؟ شبیر احمد عثمانی سے، چونکہ شبیر احمد عثمانی کا تعلق ہے خاندان بنو امیہ سے، اور بنو امیہ کا خاندان تھا جو بر صغیر کی دھرتی پہ سب سے پہلے خدا کے دین کو لے کر آیا تھا. تو یہاں کہنے والا جو کہتا ہے نہیں خاندان اچھا نہیں تھا، تو یاد رکھیں کہ نبی پاک مدنی کریم کی 11 ازواج. کتنی بھائی؟ کتنی بھائی؟ نبی پاک کی 11 ازواج، 11 میں 4 کا تعلق ہے خاندان بنو امیہ سے. نبی پاک کی 11 چچا ہیں، ان 11 چچاؤں میں 4 کا نکاح ہوا تو خاندان بنو امیہ میں. رسول پاک کی 4 بیٹیاں، ان میں سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، تینوں کا نکاح ہوا تو خاندان بنو امیہ میں. رسول پاک کے 3 داماد ہیں، ان میں لقیط بن ربیع، عثمان غنی، دونوں کا تعلق ہے تو خاندان بنو امیہ سے. رسول پاک کے دور میں جن لوگوں نے قرآن لکھا تعداد ان کی 42 ہے. ان 42 کاتبان وحی میں سب سے زیادہ قرآن لکھنے والے کون؟ تعداد ان کی 13 ہے. ان 13 میں 7 کا تعلق ہے خاندان بنو امیہ سے. رسول پاک کے دور میں ہجرت حبشہ کرنے والے تعداد ان کی 114 ہے، 17 کا تعلق ہے خاندان بنو امیہ سے. رسول پاک کے دور میں وہ افراد جن رسول پاک کی زندگی میں 114 افراد وہ ہیں تو ہجرت حبشہ کرنے والے 17 کا تعلق ہے خاندان بنو امیہ سے. احد کے میدان میں 70 شہید ہیں، 14 کا تعلق ہے خاندان بنو امیہ سے. رسول پاک کے دور میں 17 افراد لکھنا پڑھنا جاننے والے 7 کا تعلق ہے خاندان بنو امیہ سے. رسول پاک کے دور میں 9 لاکھ مربع میل پہ خدا کے نبی نے فرسٹ اسلامک اسٹیٹ مدینہ کی دھرتی کی ریاست کو قائم کیا. اس ریاست مدینہ میں اللہ کے نبی نے 36 گورنر بنائے محمدی گورنمنٹ کے. 26 قبیلوں سے 27 افراد کو چنا اور ایک ہی قبیلے کے 2 افراد کو چن چن کے اپنے دور حکومت میں خدا کے نبی نے گورنر بنایا اور 9 کے 9 کا تعلق ہے خاندان بنو امیہ سے. خاندان بنو. چلے پنجتن پاک میں دوسرے کون بھائی؟ سیدنا علی المرتضی. کون بھائی؟ سیدنا جناب علی المرتضی. جناب سیدنا علی المرتضی کی اپنی میرے بھائی 9 بیویاں، ایک ہی وقت میں 4 ہیں. ایک ہی وقت میں سیدہ فاطمہ کے کہنے پر جناب علی دوسرا نکاح کیا. اور یہ نکاح کیا کس سے؟ اسے زمانہ سیدہ امامہ کہتا ہے. اور یہ امامہ کون ہے؟ جس کی اماں کا نام زینب ہے، خالہ کا نام فاطمہ ہے، اس کے کزن حسن حسین ہے، اس کے نانا محمد عربی ہے اور اس کے شوہر جناب علی ہے. یہ سیدہ امامہ کون ہے؟ بیوی علی کی ہے. اور جناب علی دوسرا نکاح جو کیا تو خاندان بنو امیہ میں. خاندان بنو سیدنا علی المرتضی. حضرت علی کی 18 بیٹیاں، ان میں سب سے چھوٹی بیٹی تو نام ہے اس کا سیدہ امامہ، سیدہ رملہ. اس سیدہ رملہ کا نکاح جس کے ساتھ ہوا ہے یہ مروان کا بیٹا ہے، رملہ کا شوہر ہے، علی کا داماد ہے، حسن حسین کا بہنوئی ہے. خاندان بنو امیہ اور نام ہے اس کا معاویہ. اگر خاندان برا ہوتا تو جناب علی اپنی شادی بھی کوئی نہ کرتے، بیٹی کی شادی بھی. چلے شارٹ کٹ چلیے. خاندان یہاں پہ اہل بیت پنجتن پاک تیسری کون بھئی؟ سیدہ حضرت فاطمہ کون ہے جن کے بارے اما عائشہ فرمائے کہ ہو بہو رسول ہے تو سیدہ فاطمہ، اور ہو بہو بطول ہے تو سیدہ زینب.
شریکت الحسین مسافرہ شام ثانیہ زہرا سیدہ زینب بنت علی جو سب سے بڑی بیٹی ہے جناب امام علی جان مرتضیٰ کی، اور سیدنا علی جان مرتضیٰ نے اپنی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب کا نکاح کیا تو اپنے بھائی جعفر طیار کے بیٹے جناب عبداللہ بن جعفر طیار سے اللہ نے جناب عبداللہ کو دیا بیٹا، یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، جعفر کا پوتا ہے، علی کا نواسا، تو نام اس کا بھی معاویہ، اور یہی عبداللہ بن جعفر طیار کون ہے؟ جس کا بیٹے کا نام ہے معاویہ، اور اللہ نے اسی سیدنا عبداللہ کو دی بیٹی جو سیدہ زینب کے بطن سے ہے، یہ زینب کی بیٹی ہے، زہرا کی نواسی ہے، علی کی نواسی ہے، حسن و حسین کی سگی بھانجی ہے، اور محبوب پیغمبر کی نواسی ہے، اس کا نام رکھا سیدہ ام کلثوم، اور ام کلثوم کا نکاح جو ہوا تو وہ بھی خاندان بنو امیہ میں، خاندان بنو۔ چلے 75 پاک میں چوتھے کون بھائی؟ سیدنا حسن مجتبی، جناب حسن مجتبی کی کتنی شادیاں ہوئی بھائی؟ حضرت حسن مجتبی کی شادیاں ہوئی کتنی بھائی؟ چلے آپس کی بات ہے۔ بہار الانوار میں صاحب بہار الانوار ملا باقر مجل سے لکھ کم از کم 350 کتنی؟ ہم کہتے ہیں مولا ہاتھوں کچھ کم کیجئے، جو 100 سے کم تو تھی نہیں۔ چلے آپ کی بات مان لی، بقول آپ کے پیغمبر کے 1.25 لاکھ صحابہ، 3 کے علاوہ مسلمان کوئی تھا نہیں، نعوذ باللہ۔ ان 3 سے حسن مجتبی نے رشتہ مانگا بھی کوئی نہیں، 3 نے رشتہ دیا بھی۔ تو وہ 100 افراد تھے کون جن کی بیٹیوں سے جناب حسن نے شادی کی تھی؟ مومن سمجھ کر کی، کافر سمجھ کر کی؟ جی بھائی مومن سمجھ کر۔ جب شادی کی مومن سمجھ کے تو جن کو امام نے مومن سمجھا، جو ان کو مومن نہ سمجھے تو میں اس کو مومن کیوں سمجھوں؟ اور اگر نعوذ باللہ کافر تھے، جب قرآن نے کہہ دیا شادی جب بھی کرنی ہے تو کیا ہے؟ مومن گھرانہ دیکھنا ہے، خالی مومنہ کو نہیں دیکھنا۔ کیا ہے؟ مومن گھرانہ دیکھ کے شادی کرنی ہے۔ تو جناب حسن مطلب قرآن کہے کہ مومن دیکھو، امام حسن مطلب کافر گھرانے میں شادی کی، تو بتا تو امام حسن مطلب قرآن کا مخالف کہے؟ ہم تو امام کو قرآن کا عالم بھی مانے، عامل بھی مانے، قرآن کا حامل بھی مانے، قرآن کا محافظ بھی مانے، قرآن کا حافظ بھی مانے۔ امام حسن مطبع بقول کے 350 شادی، ان میں ایک بیوی ہے جس کا نام ہے سیدہ حضرت عائشہ بنت خلیفہ۔ کیا نام بھائی؟ یہ عائشہ بنت خلیفہ کون ہے؟ اس عائشہ کے ابو کا نام ہے عثمان، عثمان کے ابو کا نام ہے عفان، عفان کے ابو کا نام ہے ابی العاص، ان کے ابو کا نام ہے امیہ، ان کے ابو کا نام ہے جناب عبد شمس، اور عبد شمس کے ابو کا نام ہے عبد مناف۔ تو یاد رکھیے گا جناب سیدنا حسن مجتبی نے بھی شادی کی تو خاندان بنو 5 میں کون؟ 55 پاک میں سیدنا حسین ابن علی، حسین ابن حضرت حسین ابن علی کی شادیاں، ان میں ایک بیٹا مولا حسین ابن علی کا، جس کے یہ بارے یار لوگ کہتے ہیں اڑتی جوانی مولا علی اکبر کی۔ ان سے پوچھو مولا علی اکبر کی اڑتی جوانی کا نوحہ پڑھنے والوں ہمت کر کے بتاؤ کہ علی اکبر کی اماں کون ہے، مولا حسین کی گھر والی کون ہے، جناب حسن مجتبی کی بھابھی کون ہے، اور جناب علی کے گھر کی بہو رانی کون ہے؟ تیری اپنی ساری کتابیں بتائیں، تو اور کتاب نہ بھی ملے تو کم از کم 72 ستارے کتاب پڑھ لے، یا 14 ستارے کتاب علامہ نجم الحسن قراروی کی پڑھے، تیری اپنی کتابوں میں موجود یہ ہے کہ جناب علی اکبر کی اماں، حسین کی گھر والی، حسن کی بھابھی، علی کی بہورانی، یہ ہے کون؟ اس کا نام ہے جناب سیدہ لیلا، لیلا کی اماں، علی اکبر کی نانی، مولا حسین کی ساس، اس کا نام ہے سیدہ میمونہ، میمونہ کے ابو کا نام ہے ابو سفیان، بھائی کا نام ہے امیر معاویہ، بھائی کا نام امیر۔ حضرت حسین ابن علی کی بیٹیاں کتنی بھائی؟ بات اینڈ پہ آ گئی۔ حضرت حسین کی بیٹیاں کتنی؟ جواب ملتا ہے سین صغرا تے سین کبرا، سین صغرا تے سین کبرا۔ جو بندے کا پتر بن سیدھے سیدھے نام بتا جی۔ ایک کا نام ہے سیدہ سکینہ، جبکہ نام سکینہ نہیں، نام ہے سکینہ، SUKAINA، لیکن نام کا پتہ یا گھر والوں کو ہوتا ہے یا در والوں کو ہوتا ہے، اسے کیا پتا جو نہ گھر کا ہے نہ گھاٹ کا ہے۔ چلو بقول تیرے
ایک کا نام سکینہ ہے، ایک کا نام فاطمہ ہے، دونوں بیٹیاں حسین کی، بھتیجیاں حسن کی، پوتیاں علی کی، پڑپوتیاں جناب ابو طالب کی. ان دونوں کی شادی جو ہوئی تو دو بھائیوں کے ساتھ ہوئی. سیدہ سکینہ کی شادی زید بن عمر بن عثمان سے، سیدہ فاطمہ کی شادی عبداللہ بن عمر بن عثمان سے. یہ دونوں بہنیں، یہ دونوں بھائی، ان دونوں بھائیوں کی اماں، ان دونوں بہنوں کی ساس، اس کا نام ہے سیدہ رملہ. رملہ کی اماں، ان دونوں کی نانی، اس کا نام ہے قریبۃ الصغریٰ. اور قریبۃ الصغریٰ کا گھر والا، اس کا نام ہے امیر معاویہ. تو رشتہ کتنا پیارا بنتا ہے کہ بیٹیاں حسین کی ہیں، بھتیجیاں حسن کی ہیں، پوتیاں علی کی ہیں، پر پوتیاں ابو طالب کی ہیں. اور یہ دلہن کون ہے؟ تو نواسے امیر معاویہ کے ہیں، پوتے عثمان غنی کے ہیں. پوتے عثمان. چلے بات ختم ہوگی. اب شادی کرنے والوں نے شادی کی اور آنے والے نے کہا نہیں چودھری صاحب رشتہ تو بنتا نہیں سی تو شادی تے کرنی نہیں سی چاہیے. رشتہ راجپوت کر دیں، رشتہ گجر کر دیں، شادی سرداروں کی ہو اور اعتراض میراثیوں کا. جی بھائی، شادی سرداروں کی، اعتراض میراثیوں کا. اگر یہ اعتراض کرنے والا اعتراض کرے سرداروں کی شادی کے موقع پر تو پھر بس دعا کرے کہ راجپوت کی پھرکی نہ گھومی ہوئی، ورنہ یہ سے دوپہر کا بہترین کھانا کھلائے گا. اسے اٹھائے گا، گاڑی میں بٹھائے گا، راوی کنارے لے جائے گا، دوپہر کا کھانا کھلائے گا. ڈشیں بڑی وی آئی پی ہوں گی، چپل کباب، بوڑ پلاؤ، گھسن پیڑے، دھکم پیل، مار کٹائی، جوارش پاپوس، چانٹوں کی چٹنی، دھکوں کا سلاد، جوتوں کی بریانی. اگر یہ کہ حضور میرا قصور کیا ہے تو جواب ملے گا سور تیرا قصور یہ شادی سرداروں کی، اعتراض میراثیوں کا. خدا کے نبی کرے رشتہ اور یہ کہ خاندان اچھا نہیں، یعنی پھر تو نوز باللہ یوں بات مان لی جائے کہ کالی کملی والے کو پتہ نہیں لگا، کالی بوتھی والے کو پتہ لگ گیا. چلیں چلیں بھائی، آخری بات اور بات میری ختم کر. آج کے دور میں سیدنا امیر معاویہ پر تان کرنے والا ایک ذات پر تان نہیں کرتا، خاندان پر تان نہیں کرتا، اس خاندان پر تان کرتا ہے جس کے دور حکومت میں دین محمدی 64,65,000 مربع میل تک پھیلا تھا. اب وہ پیغمبر کی آل ہو تب بھی، نبی کے اصحاب ہو تب بھی ہم نے دفاع ان کا کرنا، لیکن یہ دفاع ہم نے دیوبندی بن کر نہیں کرنا، بریلوی بن کر نہیں کرنا، آل حدیث بن کر نہیں کرنا. ہم نے نبی کے پورے اثاثے کو بچانا ہے تو ہم نے محمدی بن کر بچانا ہے، امتی بن کر بچانا. بچائیں گے انشاءاللہ. اور یہ تحفظ یوں کرنا ہے کہ نسلوں کی بھی خیر ہو، فصلوں کی بھی خیر ہو. چونکہ پاکستان میں سنڈیاں بہت زیادہ آ گئی ہیں. ایک سنڈی وہ ہے جو فصلوں پہ حملہ کرتی ہے اور ایک سنڈی وہ ہے جو نسلوں پہ حملہ کرتی ہے. جو فصل پہ حملہ کر دے اسے امریکن سنڈی کہتے ہیں، اور جو نسلوں پہ حملہ کر دے اسے ایرانی سنڈی کہتے ہیں. جو فصل پہ حملہ کر دے یہ چھیما کا نقصان کرتی ہے، جو نسل پہ حملہ کر دے یہ اکابر کی صدیوں کی محنت کو پامال کرتی ہے. اگر فصل پہ حملہ ہو جائے تو ہم نے کسی مفتی سے نہیں، ماہر زراعت سے پوچھ رہے کہ سپرے کرنا کون سا ہے. اور اگر نسل پہ حملہ ہو جائے پھر کسی میرے بھائی ہم نے پلمبر سے نہیں پوچھنا، نور پوری صاحب سے پوچھنا سپرے کرنا کون سا ہے. جی بھائی، چونکہ اگر فصل پہ حملہ ہو جائے تو سومی سائیڈن بھی ہے، ڈینی ٹال بھی ہے، کراٹے سپرے بھی موجود ہے. لیکن اگر یہ حملہ ایرانی سنڈی یہ امت کی فصل پہ کر دے، ایمان کی فصل پہ کر دے تو پھر پمپ چاہیے احسان الہی ظہیر والا، پریشر چاہیے خاتم رضی والا، اور سپرے چاہیے حق نواز جھنگوی.